ناظرین، آج ہمارے سامنے جو قصہ ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، اور اس قصے کے جو راوی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک کیا ہوتا ہے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی جو گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں وہ پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب، جو ساتھی آپ کے صحابہ تھے، وہ اسے روکتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور لوگ اس کی طرف اس طرح سے لپکتے ہیں تاکہ اسے اس کام پر اسے سرزنش کریں، اسے سزا دیں، کیونکہ یہ اتنی جو ہے نامناسب حرکت اس نے مسجد میں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے روکو مت، اسے پیشاب کر لینے دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا، پیشاب کر چکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اسے نصیحت کی، فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ حقیقت میں ان سب کاموں کے لیے نہیں ہے کہ اس میں گندگی کی جائے، اس میں پیشاب وغیرہ کیا جائے، بلکہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہوا کرتی ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو حکم دیا، اور وہ صحابی گئے اور ایک ڈول پانی لایا، ایک برتن میں پانی لایا، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب پر بہانے کے لیے کہا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں پر سختی کرو، لوگوں کے لیے مشکل بنو، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے کہ تم آسانی کرو، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہ قصہ جو ہے یہ ہمیں تین چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، یا اس قصے سے تین چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک جانکار اور ایک ناجانکار، یعنی ایک عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے، وہ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے۔ عالم جب ادب سکھاتا ہے تو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی ادب سکھاتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ سکھاتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل میں جو جاہل ہوتا ہے یا جو جانکار نہیں ہوتا ہے، وہ جب ادب سکھاتا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی چیز ہمیں یہ قصہ بتاتا ہے کہ عالم اور جاہل کے درمیان یا جانکار اور نہ جانکار کے درمیان فرق کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس قصے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی برائی کو ختم کریں یا کسی برائی پر نکیر کریں تو اس انداز میں نکیر نہ کریں، یا اس طریقے سے منکر کو ہم اس طرح سے نہ ہٹائیں کہ وہ جو ہے مشکل کا سبب بن جائے، یا اس میں زیادتی کا سبب بن جائے، اس برائی کے بڑھنے کا سبب بن جائے، یا کسی نقصان کا سبب بن جائے، بلکہ انکار المنکر جو ہوتا ہے، یعنی برائی کو ختم کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ منکر ختم ہو، وہ برائی وہاں سے ختم ہو، یا پھر برائی کم ہو جائے۔ اس طرح سے ہم سماج اور معاشرے میں برائی کو ختم کر سکتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ ہم ختم کریں۔ اسی طرح تیسری چیز یا تیسرا فائدہ جو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مسجد کو آباد کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کی تکریم کی جائے، یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں جو اور جگہوں پر ہوتے ہیں، اور جگہوں پر وہ کرنے کے ہوتے ہیں، مسجد میں نہ کیا جائے۔ تو مسجد کی تکریم یہ مسجد کو آباد کرنے میں سے ہے۔ اسی طرح مسجد کی تکریم یا مسجد کی آباد کرنے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، علم کی مجلسیں لگائی جائے، اور اسی طرح جو جاہل ہے، جسے نہیں معلوم ہے، جسے علم نہیں، نرمی کے ساتھ اسے تعلیم دی جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیے قصے میں حضرت انس نے کیا فرمایا کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مسجدیں جو ہے علم کی مجلسیں لگانے کے لیے ہیں، نہ کہ دنیاوی مجلسیں لگانے کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے، بلکہ علم کی مجلسیں لگی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جاہل ہے، جاہل کا مراد اس کو معلوم نہیں ہے یا اسے تہذیب نہیں آتی، سلیقہ نہیں آتا، تو جب اسے تعلیم دی جائے، اسے کوئی چیز سکھائی جائے تو بہت نرمی سے سکھائی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی بدو دیہات کے رہنے والے شخص کے ساتھ کیا، یعنی اس کو کچھ نہیں معلوم، کو کوئی سلیقہ نہیں، وہ دیہات کا رہنے والا ہے، تو ایک بار اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، سکتا نہیں،
بلکہ بہت ہی نرمی اور آسانی کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دی۔ اسی طرح بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بعد میں یہ کیا گیا جو وہاں پر طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام جو علم کی مجلس علم کے طلب کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے جو فائدہ مند چیز تھی اس کی نصیحت کی اور اس کی توجیہ کی۔ دیکھیے دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر توجیہ کی، ایک تو عملی مشق کر کے وہاں پر پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ کیسے آپ کو جو ہے تعلیم دینا ہے، کیسے آپ کو دین پھیلانا ہے، وہاں پریکٹیکل پورا کر کے بتایا ہے۔ جیسے دیہاتی آیا غلط کام کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں اور اسے نقصان نہ پہنچے، اسے پیشاب کرنے دیا، بعد میں اچھی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایک تھیوری بھی رکھی اور ایک تعلیم بھی دی کہ دیکھیے آپ آسانی کریں، مشکل پیدا نہ کریں، دین کے معاملے میں بھی، تعلیم کے معاملے میں بھی، ان تمام معاملات میں کیا کریں، آسانی پیدا کریں۔ تو یہ بنیادی 3 فائدے ہمیں اس قصے سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو احادیث میں قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بتائے گئے ہیں، ان قصوں سے اس طرح سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔